میرے دل دوستوں، آپ سب کو NAQTV4 پر خوش آمدید۔ میرے دل دوستوں، ٹھیک ایک ہفتے کے بعد جرمنی میں نیشنل انتخابات ہو رہے ہیں۔ اس کے تناظر میں آپ کے سامنے ایک مضمون پیش خدمت ہے۔ وہ یہ ہے، جرمنی کا چانسلر کون بنے گا؟ اس وقت دیکھا جائے عالمی سیاسی افق کے اوپر عجیب و غریب منظر پیش آ رہا ہے۔ یوں معلوم ہو رہا ہے انتہائی دائیں بازو کی حامل شخصیات سیاسی جماعتوں نے پوری دنیا کے رائے عامہ کو یرغمال بنا چکے ہیں۔ اگر دیکھا جائے چند ہفتے پہلے امریکہ میں ہونے والے انتخابات میں صدر ٹرمپ کا انتخاب سب سے بڑی مثال ہے اور انتہا پسندی کی طرف جانے والا ایک رجحان کھل کر سامنے آ رہا ہے۔ اسی طرح اگر یورپ میں دیکھا جائے، فرانس ہو، اٹلی ہو، آسٹریا ہو، برطانیہ ہو، ان ممالک میں امیگریشن کے خلاف خیالات کی بنیاد پر انتخابات میں کامیاب ہونے والی پارٹیاں اکثر ممالک میں حکومت کی باغ دوڑ سنبھال رہی ہیں۔ اگر ساؤتھ ایشیا میں دیکھا جائے، بھارت کے مودی جنتا پارٹی کی ہندوتوا، افغانستان میں انتہا پسند طالبان، اور اسی طرح پاکستان کو دیکھا جائے، پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم عمران خان کے غیر مستحکم مذہبی خیالات اور سیاسی ناہمواری کی بنیاد پر اس وقت وہ مقبولیت کے گھوڑے پر سوار ہو کر پاکستان میں دن دنا رہے ہیں۔ میرے دل دوستوں، یہ بات یاد رکھنی چاہیے، جرمنی میں 23 فروری 2025 کو ہونے والے انتخابات میں ہمیں ظاہری طور پر یہ نظر آ رہا ہے انتہائی دائیں بازو کی سیاسی جماعت AfD اپنی امیگریشن مخالف اور نازیزم کی حمایت یافتہ موقف کی بنیاد پر اس وقت جرمنی میں مقبولیت کی نئی سطح کو چھو رہی ہے، اور آنے والے دنوں میں دنیا کا چوتھا بڑا ملک، چوتھی بڑی معیشت کا فیصلہ اس دائیں بازو کی اقلیتی کردار سے ہوگا، اور اس سیاسی جماعت کی مقبولیت سے جرمنی میں رہنے والے تارکین وطن، خواہ وہ یورپین ہوں، چاہے وہ مسلمان ہوں، اور خصوصاً پاکستانی کمیونٹی میں یہ گہری تشویش پائی جاتی ہے، کیونکہ جرمنی میں اکثر مقیم پاکستانیوں کی تعداد طالب علم ہیں، نوکری پیشہ افراد ہیں یا سیاسی پناہ گزینوں پر مشتمل ہے۔ ان انتخابات کے نتائج کا ڈائریکٹ اور فوری طور پر اثر بیشتر افراد، خصوصی طور پر جو جرمنی میں غیر قانونی طور پر رہ رہے ہیں، ان کے اوپر اثر پڑے گا، اور امریکہ کی طرح کریک ڈاؤن کیا جائے گا، اور جو قابو آئے گا اس کو ڈپورٹ کیا جائے گا۔ میرے دل دوستو، اس وقت جرمنی کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔
اگر جرمنی کی سیاست میں انتخابی مہم میں جو تھیمیں چل رہے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں تو اس میں امیگریشن مخالف قوانین نمبر 1 پہ آ رہے ہیں، ماحولیاتی تبدیلی اور معاشیت جیسے اہم موضوعات ہیں۔ چند سال پہلے کووڈ-19 کے بعد جرمنی کو شدید معاشی بحران کا سامنا کرنا پڑا، جس کے سبب جرمنی کی سب سے بڑی آٹو انڈسٹری کو یہ جھٹکا برداشت کرنا پڑا۔ گزشتہ 2 برسوں میں تقریباً 50 کے قریب بڑے بڑے کارخانے بند ہو چکے ہیں، جس میں مختلف وکس واگن، BMW، مرسڈیز بینز جیسے بڑے بڑے برانڈ کے چھوٹے بڑے کارخانے وہ بند ہو چکے ہیں۔ جنرل موٹر کی اوپرز فیکٹریاں بھی دیوالیہ ہو کر بک چکی ہیں اور تقریباً اس طرح 1 لاکھ سے اوپر کارکن اپنی نوکریوں سے محروم ہو چکے ہیں۔ اور اس موقع پر مختلف سیاسی جماعتیں ان بے روزگاروں اور جرمنی کے عوام کی توجہ اس طرف دلا رہے ہیں۔ جرمنی کو اب اپنی روایتی صنعتوں، خاص طور پر الیکٹرانک گاڑیوں اور قابل تجدید توانائی کی طرف منتقل ہونا پڑے گا۔ اور دوسرا فیکٹ، روس یوکرین نے جرمنی کی معاشرے کو شدید متاثر کیا اور 1 سال سے اوپر جاری جنگ میں خاص طور پر یورپ اور جرمنی کو شدید متاثر کیا۔ روس سے قدرتی گیس کا سب سے بڑا خریدار جرمنی تھا، لیکن جنگ کے بعد توانائی کے بحران نے ملک کو مہنگائی سے دوچار کر دیا۔ توانائی کی قیمتوں میں بے پناہ اضافے کے باعث مہنگائی سر چڑھ کر بولتی رہی اور اس طرح بحران نے عوام کو گزشتہ حکومت کے خلاف ناراضگی پر بڑھاوا دیا اور اس حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے موجودہ انتخابات میں اس وقت جرمنی کے عوام ایک فیصلہ کن کردار ادا کر سکتے ہیں۔ یورپی اتحاد کو نیٹو کے حوالے سے جرمنی کو بھی سخت دباؤ کا سامنا ہے اور انتہائی دائیں بازو کی پارٹی AfD کا یہ مطالبہ ہے نیٹو سے کنارہ کشی کی جائے اور نیٹو سے نکلا جائے اور اپنے پاؤں پر کھڑا کیا جائے۔ میرے عزیز دوستو، ٹرمپ کی پالیسیز نے یورپ اور خاص طور پر جرمنی میں تفصیلات پیدا کیے۔ AfD جماعتیں یورپی اتحاد کے خلاف کلیئر موقف رکھتی ہیں اور SPD گرین پارٹی اتحاد کی حامی ہیں اور نیٹو میں جرمنی کے کردار کو بہت ہم دیکھتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اگر تازہ ترین جائزوں سے یہ بات سامنے آ رہی ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں، CDU اور اس کی اتحادی پارٹی CSU کے امیدوار جرمنی میں چانسلر کے مستقل امیدوار نظر آ رہے ہیں اور پری پول کا جائزہ لیا جائے اس وقت CDU 32% کے ساتھ سب سے آگے جا رہی ہے۔ انتہائی بازو AfD 21% کے ساتھ دوسری اکثریتی پارٹی کے طور پر سامنے آ رہی ہے۔ SPD 16% کے ساتھ تیسرے نمبر پر آ رہی ہے۔ گرین پارٹی 14% کے ساتھ چوتھے نمبر پر آ رہی ہے۔ میرے عزیز دوستو، در حقیقت
जो भी पार्टी ऊपर दर्ज झैल बयान करदा मौज़ूआत को हल और अमली शक्ल पहनाने का मनसूबा पेश करेगी और आने वाली हुकूमत में नुमाया मकाम पाएगी। सियासी मुबसरीन के मुताबिक ये मुमकिन है कोलिशन हुकूमत कायम होगी, क्योंकि किसी जमात के पास अक्सरियत हासिल करना मुश्किल होगी। इस इत्तेहाद में SPD ग्रीन पार्टी भी शामिल हो सकती है और दूसरा ये CDU, SPD और ग्रीन पार्टी मिलकर हुकूमत बना सकते हैं और 23 फरवरी को ये पता चलेगा कि पार्लियामेंट में नशिस्तों की तकसीम कैसे होगी, कौन सी पार्टी अक्सरियती होगी, कौन सी पार्टी अक़लियती होगी। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इस वक्त फैसला ये होगा कि जर्मनी का चांसलर कौन होगा, मिस्टर शोल्ज होगा या मिस्टर फ्रीडरिच मेर्स होगा या ग्रीन पार्टी का होगा। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अगर एक मुताद अंदाजे के मुताबिक ये देखा जाए CDU हुकूमत जैसे अपनी इमिग्रेशन मुखालिफ इंतखाबी मुहिम के मुताबिक गैर कानूनी गैर मुल्कियों के ऊपर क्रैकडाउन जैसी वजूहात की बिना पर दाएं बाजू की AFC के साथ इत्तेहाद करती है, तो फिर वो अक्सरियती पार्टी बनाकर हुकूमत बना सकते हैं और इस तरह नाज़िज़्म की हिमायत याफ्ता इमिग्रेशन मुखालिफ कवानीन को सामने बढ़ावा देने वाली इंतहाई दाएं बाजू की सियासी जमात हुकूमत में आ सकती है और तारकीन वतन के लिए तकलीफ और मुश्किलात पैदा कर सकती है। मगर इस वक्त दुनिया भर की नज़रें जर्मनी के ऊपर लगी हुई हैं। आने वाले इंतखाबात में जर्मनी के अवाम क्या फैसला करते हैं और इस वक्त सब लोग दुनिया के हुक्मरान ये इंतज़ार कर रहे हैं जर्मनी में बनने वाली हुकूमत की बुनियाद पर जर्मनी को एक नई सिमत की तरफ लेकर जाएगी और यूरोप की किस्मत का फैसला जर्मनी के इंतखाबात में होगा। यूरोप किस तरफ रुख करता है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अब ये फैसला 23 फरवरी 2025 को होगा। जर्मनी के मुकद्दर में क्या है। जर्मनी के मुकद्दर में तरक्की की तरफ कदम पर कदम मारते हुए आगे बढ़ना है या फिर तारकीन वतन मुखालिफ कवानीन बनाते हुए नाज़िज़्म की तरफ वापस जाना है। ये फैसला जर्मन अवाम ने करना है। देखते हैं एक हफ्ते के बाद जर्मन कौम क्या फैसला करती है। अल्लाह बेहतर करे, तारकीन वतन की मुश्किलात को दूर करे। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए, इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें। कमेंट सेक्शन में जाकर अपना ज़ाहिर ख्याल करते हुए NAQ TV4 को सब्सक्राइब करें और जाते जाते बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच रहें। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।